تو بہرحال اس دن جو ہے اچھا اسی طرح سے نماز جمعہ کے بعد یا مثلا نماز ظہر آپ پڑھنی ہے تو اس کے بعد 7 مرتبہ اگر کہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد، تو ایسا شخص حضرت کے اصحاب اور مددگاروں میں شامل ہو جاتا ہے۔ چھٹے امام نے جملہ ارشاد فرمایا۔ تو جمعے کا دن جو خاص امام زمانہ سے منسوب ہے، اس دن بھی 7 مرتبہ نماز ظہر کے بعد اس جملے کو پڑھنا چاہیے، تو ان کے مددگاروں میں اور اصحاب میں بھی شامل ہو جائیں گے، اور ان کی ایک محبت اور خاص اس طور پر یعنی جو دن کو یاد کرنے کا ایام ہے ان کے اندر جمعے کا دن ہے، تو ان الفاظ کے ساتھ ان پر درود پڑھتے ہوئے ان کو یاد کیا جائے۔ اور مختصر طور پر بھی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، اس کو بھی پڑھنا اس لحاظ سے چاہیے، کیونکہ یہ بھی مفاتی میں ہے کہ جو 100 مرتبہ اس کو پڑھے گا اس درود کو، تو اس کی خدا 60 حاجتیں پوری کرے گا، 30 حاجات اس دنیا میں اور 30 حاجات کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا جائے گا، آخرت میں اس کی پوری ہوں گی۔ تو یہ جمعے کے لحاظ سے ہی ہے، اور اس میں وعجل فرجہم کا اضافے کے ساتھ، تاکہ امام زمانہ کے جلد ظہور ہونے کی دعا اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ 60 اس کی حاجتیں پوری کی جائیں گی۔ اور اتنی اہمیت تھی اس بات کی کہ علامہ عبدالحسین الامینی جو فرماتے تھے کہ جو بھی شخص درود پڑھنے کے بعد وعجل فرجہم کہے تو میں اسے اپنی کتاب الغدیر لکھنے کے ثواب میں شریک کرتا ہوں۔ تو بہرحال یہ بڑی ایک اہم چیز ہے، بڑی مشہور بھی ہے کہ منسوب ہے ان سے، ان کے شاگردوں نے یہ بات بتائی ہے کہ وہ یہ بات کہتے تھے۔ اور 5ویں امام یہ کہتے تھے میرے نزدیک جمعے کے دن محمد و آل محمد پر درود بھیجنے سے بہتر کوئی عبادت نہیں۔ اور صحیفہ مہدیہ جو کہ بڑی مشہور کتاب ہے امام زمانہ کے سلسلے میں دعاؤں اور زیارات کی، اس میں بھی شیخ طوسی کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے کہ جمعرات کے روز 1000 مرتبہ رسول اللہ پر اور ان کی آل پر درود بھیجنا یہ مستحب ہے۔ شیخ طوسی فرماتے تھے جمعرات کے دن محمد و آل محمد پر 1000 مرتبہ درود پڑھنا مستحب ہے، اور بہتر ہے کہ اس طرح سے درود پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم واہلک عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین۔ تو اس انداز سے جمعرات کے دن یعنی شب جمعہ سے اس کو پڑھنا شروع کر دینا چاہیے، اور اس کے بعد پھر جمعے کی صبح تک بھی اس کو پڑھتے رہنا چاہیے کثرت کے ساتھ۔ مختصر سا ہے، زبانی طور پر یاد بھی ہو جاتا ہے، جتنا بھی کوشش کریں گے اس کو پڑھ سکتے ہوں پڑھیں۔ اچھا اسی طرح سے ہمارے برادران اہل سنت کے ہاں بھی یہ ہے کہ بہرحال جمعے کے دن کو ایک عید کا دن بھی ہمارے ہاں بھی عید کا دن قرار دیا گیا ہے، اور جمعے کو بھی ان کے ہاں بھی ہے سنن ابن ماجہ کے اندر کہ اس کو بھی رسول اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے عید کا دن جمعے کا دن بنا ہے، جس کی خاص طور پر امام زمانہ سے نسبت ہے۔ جمال العصبو یہ جو کتاب ہے اس کے اندر بھی ایک زیارت ہے امام زمانہ علیہ السلام کے لیے روز جمعہ، اور السلام علیکہ یا حجت اللہ فی ارضہ سے شروع ہوتی ہے، اور مفاتیح الجنان میں بھی ہے۔ جمعے کو کھول لینا چاہیے اس کو، اور اس میں خاص طور پر یہ جملہ بھی اسی زیارت کے اندر آتا ہے کہ ھذا یوم الجمعۃ، یعنی پروردگار یہ جو جمعے کا دن ہے وہ یومک المتوقع فیہ ظہورک، یعنی یہ اس دن تیرے حجت کا ظہور متوقع ہے، یعنی یہ ایسا دن ہے کہ جس میں حضرت حجت کا ظہور متوقع ہے۔ اچھا یہ جو ہے السلام علیکہ حجت اللہ فی ارضہ، یہ جو زیارت جمعے کے دن کی خاص زیارت ہے، اس کو خاص طور پر جو ہے وہ نکال کے کہیں رکھ لینا چاہیے، پرنٹ آؤٹ نکال لینا چاہیے۔ بعض اوقات موٹی موٹی مفاتیح اس کو ذرا اٹھانے میں اور ہینڈل کرنے میں مشکل ہوتی ہے، تو اس کا پرنٹ آؤٹ نکال کے جمعے کے لحاظ سے رکھ لینا چاہیے، کیونکہ یہی وہ دن ہوگا، کیونکہ اس وجہ سے بھی اس کو عید کا دن کہا گیا ہے کہ بہرحال یہ کہ جس دن امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہوگا وہ روز جمعہ ہوگا، تو واقعی زمین واشرقت الارض بنور ربہا، زمین اپنے رب کے نور سے منور ہو جائے گی اس دن۔ تو بہرحال یعنی امام زمانہ کے لیے بڑا مخصوص دن ہے، یعنی اسی جمعہ ہی کا دن تھا کہ جس دن امام زمانہ علیہ السلام کی پیدائش بھی ہوئی تھی۔ امام زمانہ اسی دن پیدا ہوئے ہیں، اور امام زمانہ ظہور بھی اسی دن فرمائیں گے۔ خانہ کعبہ میں جب ان کا ظہور ہوگا امام زمانہ جمعہ ہی کے دن ظہور فرمائیں گے، اور بعض روایت میں ایک عاشور کا روز بھی آیا ہے، اس میں ممکن ہے وہ عاشور جمعے کے روز ہی جو ہے وہ پڑھے، تو اس لحاظ سے بھی بہرحال لیکن ایک جمعے کا دن سلسلے میں آیا ہے۔ اور اسی دن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ صحیح آسمانی، وہ جو آسمانی ایک آواز اور ندا آئے گی جبریل کی کہ آج
امام نے ظہور فرمایا ہے، تو یہ بھی روز جمعہ ہی کے متعلق جو ہے یہ بات آئی ہے، اور پھر امام وہاں پر ظہور فرمائیں گے۔ تو بہرحال جمعے کا دن بڑا خصوصی دن ہے، اس دن کی کچھ زیارتیں نکال کے پرنٹ آؤٹ کرا کے فوٹو کاپی وغیرہ کرا کے ایک جگہ پہ رکھ لیا جائے کہ کون سا درود پڑھنا ہے، کن الفاظ کے ساتھ پڑھنا ہے، تاکہ ہم امام کو اس دن خصوصیت کے ساتھ یاد کر سکیں۔